نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 85 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، یہ کہ تم اپنا منہ پھیرو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی یا مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی وہ ہے، من آمن باللہ، جو شخص ایمان لاتا ہو اللہ پر، والیوم الآخری، قیامت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور سب نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور جو دیتا ہو مال کو علی حبہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، ذوی القربہ، اپنے قریب رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن کے چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور جو قائم رکھتا ہو نماز کو، وآت الزکاۃ، اور جو دیتا ہو زکوٰۃ، والموفون بعہدہم، اور وہ شخص جو پورا کرنے والا ہو اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کرتا ہے، والصابرین، اور صبر کرنے والا، فی البأساء، سختی میں، والضراء، تکلیف میں، وحین البأس، اور میدان جنگ میں، اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور وہی لوگ ہیں تقوی والے۔ علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ لیس البر ان تولوا، یہاں تک سورۃ بقرہ کا نصف اول مکمل ہو گیا ہے، جس کا تعلق اصول دین کے ساتھ تھا اور جس کے اندر یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر تھا، اور اس سے یہ تو پہلے حصے میں تھا، اصول دین کا ذکر تھا اور یہودیوں کی قباحتوں کا ذکر تھا، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا تعلق اکثر احکامات کے ساتھ ہے۔ قال الصاوی رحمہ اللہ تعالی هذا ابتداء نصف السورة هذا ابتداء نصف السورة الثانی وهو متعلق بشیئین۔ تو علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ یہود نماز پڑھا کرتے تھے قبل المغرب، مغرب کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف، اور نصارہ نماز پڑھتے تھے قبل المشرق، مشرق کی طرف۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس آیت کو نازل فرمایا۔ بالفاظ دیگر یہاں سورۃ بقرہ کا نصف ہو رہا ہے، پہلے نصف کے اندر امت دعوت کو خطاب ہو رہا تھا، اور اس دوسرے نصف کے اندر امت اجابت کو خطاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا
لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن نیکی کیا؟ من آمن باللہ، یعنی اپنے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دو، اس کی رضا اور اطاعت کو اپنا قبلہ بنا لو، یہ ہے اصل میں نیکی۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے اپنے دل کے قبلے کو اپنے اللہ کی طرف پھیر دینا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنا، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر ایمان لے کے آنا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، فرشتے ایسے جسم سے پیدا ہوئے ہیں جو نورانی جسم ہے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے 2 بازو ہیں، کسی کے 3 بازو ہیں، کسی کے 4 بازو ہیں، کسی کے اس سے زیادہ ہیں، جیسے کہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا رحمہ اللہ تعالی نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل امین کو دیکھا جس کے 600 پر تھے، 600 پر تھے۔ اور یہ اس پر بھی ایمان لانا کہ فرشتے معصوم ہیں کھانے پینے سے، یہ معنی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، قیامت پر ایمان لاتا ہو، فرشتوں پر ایمان لاتا ہو، والکتابی، اور جو کتابوں پر ایمان لاتا ہو۔ یہاں کتاب واحد لے کے آئے، اور اگر اس سے مراد قرآن مجید ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علی رحمت نے لکھا کہ جو شخص قرآن پر ایمان لاتا ہے در حقیقت وہ باقی بھی ساری کتابوں پر ایمان لے کے آتا ہے، اس لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ تو والملائکتی والکتابی والنبیین، جو نبیوں پر بھی ایمان لاتا ہو، وآت المال علی حبہ، اور جو شخص اپنا مال دیتا ہو علی حبہ، اللہ کی رضا کے لیے، ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ دار والوں کو، وآت المال علی حبہ ذوی القربا۔ اللہ اکبر، آج تو ہم نے ذوی القربا کے حقوق کو ادا کرنا ہی چھوڑ دیا، جبکہ قرابت داروں کو جب مال دیا جاتا ہے اس میں ڈبل ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی، اور جو مال دیتا ہو یتیموں کو، جو یتیموں کو مال دیتا ہو۔ یتیموں کو مال دینے کا مقصد اس لیے کیا ہے؟ کیونکہ یتیم بیچارہ کما نہیں سکتا، یا اس وجہ سے یتیم کو مال دینا ثواب ہے کہ جب اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس کی خبر گیری کون کرے گا؟ تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین، اور جو اپنا مال اللہ کی محبت کے لیے مساکین کو دیتا ہے، غریبوں کو، محتاجوں کو دیتا ہے۔ مساکین ان لوگوں کو کہا جائے گا جن کی آمدنی کم ہو اور جن کی ضروریات زیادہ ہوں، جن کی آمدنی کم ہو، جن کی ضروریات زیادہ ہوں۔ تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور جو مسافر کو بھی اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہو۔ مسافر اس کو کہتے ہیں
جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو بھی مال دیتا ہو۔ علماء مفسرین نے لکھا وہ سوال کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس کو بھی رد نہ کرتا ہو، لیکن اس سے مراد زکوٰۃ نہیں دے سکتے کافر کو، ویسے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کر سکتے ہیں اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سوال کرنے والا ہے اس کا بھی ایک حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ گھوڑے پہ کیوں نہ آیا ہو لیکن ہے سوال کرنے والا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ وفر رقابی اور گردن کے چھڑانے میں، چاہے غلام کو آزاد کرے یا کوئی مسلمان کسی کے ہاں قیدی ہو، اور اگلا آدمی کہہ رہا ہو اتنے پیسوں دو گے تب اس کو چھوڑا جائے گا، اس کو چھڑانا بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ بتاتا جاؤں یہاں تک ان حقوق کا ذکر، ان نیکی کے کاموں کا ذکر تھا جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ آگے ان نیکیوں کا ذکر فرمائیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرنے والے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے والے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص وعدہ کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ اس کو میں ضرور پورا کروں گا، پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پورا نہ کر سکا، اللہ رب العالمین اس کو وعدہ پورا کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا میں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے، چاہے وہ وعدہ اللہ سے کیا ہو چاہے وہ اللہ کی مخلوق سے کیا ہو، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے، فی البأساء فقر کے اندر صبر کرنے والے، والضراء مرض کے اندر، وحین البأس اور میدان جنگ میں۔ یہ مسئلہ بتاتا جاؤں کہ انسان پر 3 قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی مالی، کبھی بدنی، کبھی روحانی۔ فقر مالی یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور مرض یہ بدنی مصیبت ہے، اور لڑائی میں جان کا خطرہ یہ روحانی مصیبت ہے۔ اور جو شخص ان تینوں پہ صبر کرتا ہو تو اسے کامل درجے کا صابر کہا جائے گا، چاہے مالی کمی آ جائے، چاہے بدنی کمی آ جائے، چاہے روحانی کمی آ جائے، تینوں حالتوں میں، تینوں مصیبتوں میں صبر کرنے والا جو شخص ہوگا اسے صابر کامل کہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو اعتقاد کے اعتبار سے سچے ہیں، واولئک ہم المتقون اور وہی لوگ ہیں تقوی والے۔ یہ مسئلہ بتاتا جاؤں کہ نیکوں کے زمرے میں آنے کے لیے 6 نیکی کے کام کرے گا تب اس کو نیک شمار کیا جائے گا۔ اس آیت میں ان 6 قسم کے نیک کاموں کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلا نیک کام یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین،
جو 5 چیزوں پر ایمان لے کے آتا ہو۔ پہلی چیز ایمان لانا 5 چیزوں پر۔ دوسری چیز اللہ کی محبت کے لیے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ تیسری چیز نماز کو قائم کرنا۔ چوتھی چیز زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ پانچویں چیز وعدے کو پورا کرنا۔ اور چھٹی چیز والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ لہذا جس شخص کے اندر یہ 6 کے 6 صفات موجود ہوں گی، ایسے آدمی کو کامل درجے کا نیک آدمی کہا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔